السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچے مومن کون ہیں؟ مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں اللہ کے خوف سے۔ مگر وہ لوگ جن کے سامنے جب آپ اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی کسی آیت سے خوف دلانے کی کوشش کریں یا حدیث و سنت کی روشنی میں اللہ کے احکامات سے خلافت اور خلاف ورزیوں سے دور ہونے کی صورت میں سزاؤں سے ڈرانے کی کوشش کریں، تو ایسے لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، ایسے لوگ آپ کو دھتکارتے ہیں۔ جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب مومنوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جائیں تو ان کے ایمان مزید بڑھتے ہیں۔ یہ ہیں مومنوں کی نشانیاں اور صفات۔ تو پھر آپ کیسے اللہ کی بے حیائیاں بھی کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں، اللہ کی تمام خلاف ورزیوں میں حدیں تک توڑ رہے ہیں اور آپ کہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کیسے ہیں؟ مطلب کہ حیرت ہے نا۔ ہر طرح کی دلیلیں آپ کے پاس موجود ہیں، ہر طرح کی حجتیں بھی آپ کے پاس موجود ہیں، ہر طرح کی اپنے لیے تسلیاں بھی آپ کے پاس موجود ہیں۔ میرے ساتھ ایسا کئی ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون کو میں نے دیکھا جو کسی بات کے تذکرے میں کافی لوگوں میں یہ بات کر رہی تھی کہ میں نے بھی بہت صبر کیا ہے اور میں بہت صبر کر رہی ہوں، جبکہ میرے سسرال والے بہت ظالم ہیں، وہ میرے پہ بڑا ظلم کرتے ہیں، مگر میں صبر کر رہی ہوں اللہ کی خاطر۔ تو میں نے وہاں پر ان سے فوراً کہا کہ آپ اپنا صبر ضائع کر رہی ہیں اس طرح سے۔ اگر آپ کوئی بات، کوئی نیک عمل کسی رشتے کو قائم رکھنے کے لیے، فیملیز میں اچھے سلوک کے لیے کر رہی ہیں، تو اسے آپ نے یہاں پر اتنے لوگوں میں شو کر کے یقیناً غلط کیا ہے۔ تو یہ تو آپ غلط کر رہی ہیں۔ اس طرح سے تو کئی لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی فیملی ظالم ہے اور آپ ان کے ظلم جو ہے وہ برداشت کر رہی ہیں اور آپ صبر کر رہی ہیں، جبکہ یہ تو صبر نہیں ہے۔ جبکہ صبر اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اور اس کو دوسروں پر ظاہر نہیں کیا جاتا۔ تو ان کا جواب آگے سے یہ تھا کہ آپ کون ہوتی ہیں مجھ پر اتنی تہمت لگانے والی، کہ آپ کون ہوتی ہیں یہ فیصلہ کرنے والی کہ میں اللہ کے لیے صبر کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی؟ آپ کون ہوتی ہیں یہ کہنے والی، آپ کون ہوتی ہیں وہ کہنے والی؟ آپ اللہ کے کتنی قریب ہیں پہلے آپ یہ دیکھیں۔ تو میں حیران رہ گئی تھی اس بندی کی اس سوچ پر کہ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ یہ صرف ایک انسان کا ہی مسئلہ نہیں ہے، ہر دوسرا انسان یہی کچھ کرتا ہے۔ وہ کچھ بھی کر رہا ہوگا تو اسی بات کی خلاف ورزیاں بھی کر رہا ہوگا۔ تو میں کہتی ہوں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو ہر عمل کی کنڈیشن بتا دی ہے، ہر طرح کے انسانوں کو سامنے کر دیا ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں ایسا نہیں، میں ایسا ہوں؟ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گناہگار، زناکار، بدکار، ماں باپ کے نافرمان، اللہ رسول کے نافرمان، کافر، منافق، فاسق، خوارج، ہر قسم کے لوگوں کو ان کی نشانیوں کے ساتھ ظاہر کر دیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر کسی دوسرے مسلمان میں ان لوگوں کی کوئی بھی نشانی موجود ہو تو وہ فوراً اس سے توبہ کرے، اس سے خود کو دور کرے اور اللہ کے قریب لے کے جائے۔ سچے مومنوں کی، سچے مسلمانوں کی، جنت میں جانے والوں کی، اللہ کی قربت حاصل کرنے والوں کی، نبی کی شفاعت پانے والوں کی، حوض کوثر کو پانے والوں کی، روز محشر اللہ کے سائے کو پانے والے لوگوں کی بھی نشانیاں کھلی بتا دی گئیں مسلمانوں کے سامنے، تاکہ مسلمان اللہ کی نافرمانیوں کی طرف ہیں وہ ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بہتری کے راستوں پر آ جائیں۔ پھر جب آپ کے اندر اچھائیاں ہیں تو آپ نے برائیوں سے ہی بچنا ہے نا۔ اللہ نے اگر اچھائیاں ظاہر کی ہیں تو اسی لیے کی ہیں کہ آپ برائیوں سے بچیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر برائیاں ظاہر کی ہیں تو اس لیے کی ہیں کہ آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے اچھائیوں کی طرف جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو ہر عمل کی ہر کنڈیشن جو ہے وہ واضح کر دی ہے۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے؟ آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں برا ہوں؟ آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں بری ہوں؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو تو تھوڑی بہت عقل سے نواز رکھا ہے نا، وہ جب آپ میں کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا عمل یا کچھ ایسا ہوتا دیکھتے ہیں جو ایک مسلمان اور خاص طور پر مومن کے لیے نہیں ہے، تو وہ آپ کو اس سے آگاہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو آپ اس کو سمجھیے، ان کے سمجھانے کو دین کی ٹھیکیداری میں نہ لے جایا کریں۔ ان چیزوں کو، ان کنڈیشنز کو آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل سے نوازا ہے۔ عقل کو استعمال کریں، عقل کو استعمال کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اچھے اور برے بندوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں رکھا۔ ہاں، وہ پردے آپ کے اعمالوں پہ رکھتا ہے۔ اس چیز کو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پردہ اپنے بندے کے اعمال کا رکھتا ہے۔ آپ اگر چھپ کر گناہ کر رہے ہوں گے تو وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہوگا، اس پر آپ کو کوئی بھی گناہ گار نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہاں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پردے میں کر لیا ہے۔ اگر آپ چھپ کر نیکیاں کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور آپ کے درمیان ہے، وہ بھی پردے میں ہے۔ مگر جب آپ کھل کر بے حیائیاں کر رہے ہیں، کھل کر اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اور سب کے سامنے کر رہے ہیں، تو پھر وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ نہیں ہے، پھر وہ پردے میں نہیں ہے۔ تو پھر تو جو عقل رکھتے ہیں وہ تو دیکھیں گے، تو آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، اور بالکل کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے گناہ گاروں سے حساب لینا ہے، اسی طرح اللہ نے اپنے نیک لوگوں سے بھی حساب لینا ہے، اور پورا حساب لینا ہے کہ اگر میں نے تمہیں ایک آیت کی بھی سمجھ دے دی تھی تو تم نے اس کو دوسروں تک کہاں تک پہنچایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ان لوگوں سے سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے کہ اگر تمہیں اچھائی کا علم دے دیا گیا تھا، میں نے تمہیں اچھائی کا راستہ دکھایا تھا، تو اس پر تم اکیلے چلے، یا تم نے ان لوگوں کو بھی اس راستے کی طرف لانے کی بھرپور کوشش کی جو برائی کے راستے پر ہیں۔ تو خدا را ان چیزوں کو سمجھیں۔ پردے تبھی رہتے ہیں جب ان کو پردوں میں رکھا جاتا ہے، کھلی چیزوں کا پردہ نہیں ہوتا۔ پردہ ان چیزوں کا ہوتا ہے جو ڈھکی چھپی ہوتی ہیں۔ عورت ڈھکی چھپی ہے تو وہ پردہ ہے، عورت بے حیائیوں کی طرف ہے تو وہ بے پردہ ہے۔ مومن مسلمان اپنے آپ کو اللہ کی ان ظاہر کی گئی آیتوں کی طرف رکھتا ہے جو فلاح کے لیے ہیں، جو اصلاح کے لیے ہیں، جو جنت کے لیے ہیں، جو نیکی کے راستوں کے لیے، جو حیا کے راستوں کے لیے ہیں، تو وہ ان کی طرف جائے گا۔ یاد رکھیے، آپ کے اور اللہ کے درمیان آپ کے اعمال پردے میں تبھی تک ہیں جب وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہیں، چاہے وہ اچھے اعمال ہیں، چاہے وہ برے اعمال ہیں۔ جب تک وہ آپ کے اور صرف اللہ کے درمیان ہیں تو وہ پردے میں ہیں اور وہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے۔ مگر جب آپ کے معاملات لوگوں کے سامنے آ جائیں گے، آپ ان کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ نہیں رہ جائے گا، پھر وہ آپ کا اور لوگوں کا معاملہ بن جاتا ہے۔ صبر ظاہر نہیں کیا جاتا، صبر کی کنڈیشنز ہیں۔ میں بارہا اپنی ویڈیوز میں صبر کے متعلق بات ضرور کرتی ہوتی ہوں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں وہ صبر کیے تھے جو صرف میرے اور اللہ کے درمیان نہیں تھے، تو پھر وہ صبر نہیں تھے، مگر میں ان کو صبر ہی جانتی تھی۔ مگر جب مجھے اصلاح ملی، جب مجھے اللہ کے نیک لوگوں نے سمجھایا، اصلاح دی، بہتری کے راستے دکھائے، تو سمجھ آئی کہ صبر صرف وہ ہے جو میرے اور اللہ کے درمیان ہے، جس کی گفتگو صرف میرے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہے، جہاں پر میں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دوں گی، میں اپنے دکھ، اپنی تنہائیاں، اپنے تمام راستے اللہ کے سپرد کر دوں گی، وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر برائی کو مسلمانوں کے سامنے نشانی بنا کر کھول کے رکھا ہے۔ اللہ تو اپنی قرآن کے تمام آیتوں میں کھول کھول کر سب کچھ بیان فرماتا ہے، ہر کنڈیشن کو کھولتا ہے، ہر کنڈیشن کی ہر نشانیوں کو کھولتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر چیز کو، ہر کنڈیشن کو، ہر صورتحال کو، ہر اچھائی اور ہر برائی کو کھول کر کھلی نشانیوں کے ساتھ واضح کر دیا ہے۔ تو پھر جب آپ کسی کے سامنے اچھا کریں گے نا، تو یقین کیجئے لوگ اس کا بھی اثر لیں گے،
اور آپ اچھائیوں کے اثرات سے، اچھی دعاؤں سے، مزید ایمان سے نواز دیے جائیں گے۔ مگر اگر آپ برائیوں کی طرف ہیں اور آپ ان برائیوں کو لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں تو ان برائیوں کے اثرات کی وجہ سے آپ برائیوں کی طرف ہی جائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے زنگ آپ کے دل کو زنگ آلود کر دیتے ہیں، ایسا زنگ آلود کہ پھر آپ بڑے بڑے گناہوں کی طرف جانے میں کوئی قباحت نہیں سمجھتے۔ آپ کیسے بھول سکتے ہیں کہ شیطان آپ کے خون میں دوڑ رہا ہے؟ تو پھر آپ کو وہ کیسے وہ تمام کنڈیشنز انہی طریقوں سے ٹھیک کر دے گا جو اللہ کی طرف لے کے جاتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ صبر کی کنڈیشنز کو تو دیکھیے کہ صبر ہوتا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کھلی نشانیاں گناہوں کی اور گناہ گاروں کی بتائی ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک نشانی میں بھی آپ ہیں تو آپ کو خود تو پتہ نہیں چلے گا نا۔ اللہ قادر ہے، وہ آپ کو آگاہ کر سکتا ہے آپ کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے، مگر انسانوں کو بھی اس نے انسانوں کے لیے ہی فلاح بنایا ہے۔ وہ اگر کسی انسان کے ذریعے سے آپ کو آگاہی دے رہا ہے، آپ کو روک رہا ہے، آپ کو آگاہ کر رہا ہے تو اس کی اصلاح پر غور و فکر کیجئے، نہ کہ اس پر اٹھ کر تنقید کرنا شروع کر دیں، نہ کہ اٹھ کر اس کو کوسنا شروع کر دیں اور یہ کہنا شروع کر دیں کہ آپ نے تو مجھ پر یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ آپ کو اللہ پوچھے، فکر یہ کرنی ہے کہ اللہ نے پوچھنا کس کو ہے؟ بے شک اس کو تو اللہ پوچھے گا، کیونکہ اس نے آپ کو جب کچھ غلط کرتے دیکھا جو آپ کے نزدیک صحیح ہے تو اس نے تو آپ کو روکنے کی کوشش کی، تو یقیناً اللہ جب اس سے پوچھے گا تو وہ اپنے اللہ کے سامنے پیشی دے سکتا ہے کہ اے اللہ میں نے تیری اطاعت کی۔ مگر آپ سے جب اللہ پوچھے گا تو آپ کیا پیش کریں گے؟ آپ کا جواب کیا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں؟ غور و فکر کریں، اللہ کے قرآن کو رہنما بنائیے کہ جس میں کھلی نشانیوں کے ساتھ گناہ گاروں کو بھی واضح بتایا گیا ہے اور کھلی نشانیوں کے ساتھ مومنوں کو بھی بتا دیا گیا ہے۔ تو اپنے ایمان کی اور ایمان کے رخصت ہو جانے کی کنڈیشنز کو غور و فکر سے سمجھیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو خیر و برکت سے جوڑے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔